ہم قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پاؤں کو، ان آنکھوں کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے ہم کام میں لاتے ہیں، غلط طریقے سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس بات کے نوجوان دوستوں، جس دولت کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس دولت کے بارے میں تمہارے لیے قیامت کے دن ایک ڈسپیوٹ ہوگی، تو تمہاری دولت کے لیے پوچھیں گے تو تمہیں زبان سے جواب دینا نہ پڑے گا، تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہاری ہاتھ خود بخود بول کریں گے، تمہارے پاؤں خود بخود بول کریں گے۔ اس بات کے نوجوان دوستوں، اسی دولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امتحانات دیا ہے، ایگزام دیا ہے کہ تمہیں دولت دی ہے، تم کس طریقے سے دنیا میں رہ کر استعمال کرتے ہو، اس دولت کے لیے تم کس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے لیے، دنیا کے لیے کس طریقے سے تم لٹاتے ہو، کس طریقے سے تم یوز کرتے ہو، یا غلط کام میں، یا دین کی کام میں، یا میرے کام میں، یا تمہارے کام میں۔ وما خلقت الجن والانس، قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، آنکھیں، گال، کان، زبان، دانت، یہاں تک کہ تمہارے چہرے میں بہترین اسکین دی ہے، بہترین ماسک دیا ہے، بہترین چمڑی دی ہے، تاکہ تمہاری باڈی، تمہارے جسم خوبصورت لگنے لگے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندے، میں نے ساری چیزوں سے بہترین چیز انسان کو بنایا، درندے، پرندے، پیڑ پودے، پہاڑ، پانی، یہاں تک کہ جتنے بھی چیز کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سارے چیزوں سے بہترین چیز انسان کو بنایا، انسان کو بنایا۔ انسان کس کے بندے ہیں؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں نے بھوت کو بنایا، پریت کو بنایا، جنات کو بنایا، شیطان کو بنایا، سب کو میں نے الگ الگ طریقے سے پاور دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، انسان کو دیا ہے وہ انسان جو اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی آنکھوں کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ خود بخود خط کر کے، محنت کر کے، یوز کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے اپنے آپ کی پیٹ کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہترین بنایا، ہم سے زیادہ پاورفل ہے پر ہم اس کو قابو میں کر لیتے ہیں، ہم سے زیادہ پاورفل ہے جن، اس کو کہتے ہیں جنات، ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یا بیٹھے بیٹھے ہو مارکیٹ سے سامان کو لا سکتا ہے، دکان سے سامان کو خرید سکتے ہیں، زمین کے اندر چاندی سونا مٹی میں دبا ہوا ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ نکال سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ پاورفل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں ان ساری چیزوں سے، جناتوں سے بہترین چیز تمہیں انسان بنا کر کے پیدا کر دیا ہے، انسان بنا کر کے پیدا کر دیا ہے، جن سے بہترین، اور جنات سے خوبصورت بنایا ہے تمہیں، پھر بھی تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز دی انسان کو ہی نہیں
بلکہ دنیا میں جتنے چیز جاندار ہے، جاندار جس کے اندر جان ہے، جان ہر چیز کے اندر ہے، جھاڑ جنگل پیڑ پودے درندے پرندے کیڑے مکوڑے ہر چیز کے اندر جان ہے۔ خلق الموت والحیات، میں نے تمہیں بہترین زندگی دی ہے، بہترین زندگی جو تم زندہ رہ کر کے دنیا کو چلا سکتے ہو، دنیا کو لے کر کے کچھ بھی کر سکتے ہو، دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو۔ خلق الموت، تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں زندگی دی ہے تو تمہاری زندگی کو موت میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، تمہیں موت دے سکتے ہیں۔ بہترین انسان کو بنایا، سارے چیزوں سے بہترین چیز انسان کو لقب دیے ہیں، پر اس لقب پہ موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، زندگی بھی ہے اور مرنا بھی ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستو، کیا سوچ رہے ہو کہ ہماری زندگی بہت سال کی زندگی ہے، ہماری زندگی کبھی موت نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہے کیا اس کے گھر میں موت نہیں آئے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، سب سے بہترین پاورفل کیا چیز ہے؟ اگر دیکھی جائے زمین پاورفل، اس کو کوئی نہیں ڈھا سکتا، زمین کو کوئی نہیں ڈھا سکتے۔ اس سے بہترین پاورفل پہاڑ، جو چٹانیں ہیں کھڑے ہیں، جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اینما تکونوا، وہ پہاڑ جس کو ایک انسان ہلا نہیں سکتا، پر انسان کے اندر اتنی بہترین دماغ دیا ہے، اس نے پنجہ تیار کیا، سائنس نے پنجہ تیار کر دیے، پنجہ، جس کو ہم جسم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ انسان کی دماغ ہے۔ دماغ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یوز کون کر رہا؟ انسان کر رہا ہے۔ وہ انسان جسم بنا کر کے اس پہاڑ کو ڈھا سکتے ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستو، اینما تکونوا یدرککم الموت، کیا تمہیں پتا ہے ان سارے چیزوں سے زیادہ پاورفل کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ خطرناک پنجہ جو ہے وہ موت کا پنجہ ہے، جس کا نام جبرائیل نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ جب اس کا پنجہ تمہارے اوپر پڑتے ہیں تو جسمی کا تمہاری موت کو کھینچ لیتے ہیں، تمہاری روح کو کھینچ لیتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی چٹان کے نیچے ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ کسی جگہ پہ وہ چھپ کے بیٹھا ہو، وہ موت کی پنجہ جب تمہارے اوپر نشانہ کرتے ہیں، وہ کہتی بھی ہے ڈھونڈ کے نکال کر کے تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، تمہارے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، خلق الموت والحیات، موت دی ہے اور تمہیں زندگی بھی دی ہے، مرنا بھی ہے اور زندہ بھی رہنا ہے۔ اب کتنے سال زندہ رہو گے؟ کتابوں میں دیا ہے، سائنس کی کتابوں میں دی ہے، انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، جو دین کی کتابوں میں انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے مہمان بن کے آئے ہیں۔ دنیا میں وہ مہمان ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، پر نہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستو، ہم دنیا میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ نہیں دیکھتے ہو، برا تو برا، جوان تو جوان بچے مر جاتے ہیں، برے تو برے جوانی میں انسان مر جاتے ہیں، بڑھاپے پہ موت آتی نہیں ہے، نوجوان پہ موت جلدی آ جاتی ہے۔ موت پکار پکار کے کہہ رہی ہے
تمہاری بہترین زندگی ہے، زندگی تم دو چیز میں بانٹ لو، جیسے موت ہے تو زندگی بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، ایسے تم اپنی زندگی کو دو بھاگ میں بانٹ لو۔ ایک بھاگ اپنی زندگی کو دنیا کے کاموں میں لگا دو، ایک بھاگ اپنی زندگی کو دین کی کام میں لگا دو۔ جب ہم دن بھر 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کام کر کے اپنے پیٹ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کھٹ کر کے آتے ہیں، روپیے پیسے کما کر کے آتے ہیں، تو مغرب کے بعد اپنے دین کے لیے تیار رہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور اس پروردگار کو یاد کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی پیارے بندو، میں تو جنات ہوں، جنات میں سب سے پاورفل ہوں اور خوبصورتی میں سب سے خوبصورت ہوں، اور ہم سے زیادہ پاورفل انسان ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے، ہم سے بھی زیادہ پاورفل بنایا ہے، ہم سے بھی بہترین خوبصورت دیے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ جو 100% میں سے جو 90% لوگ ہیں وہ نماز سے دور ہے، اور جناتوں میں 100 میں سے 90% لوگ ہیں جو نماز کے قریب ہے، دین کے قریب ہے، اور ہمارے مسلمان انسان وہ 90% دور ہے، 10% دین کے قریب ہے۔ ذرا سوچیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات سے کہا تم بھی میری عبادت کرو، انسان سے کہا تم بھی میری ذکر اذکار کرو۔ انسان بھی کھاتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ کھاتے ہیں، اس طریقے سے جنات بھی کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جس طریقے انسان کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، اسی طریقے سے جنات کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز دی ہے، جنات کو 12 گھنٹے کی نماز دی ہے، وہ رات کے مغرب سے لے کر کے مشرق یعنی صبح صادق تک وہ جنات مسجدوں میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مسجد تو بنا لی ہے، ہم بہت پاورفل بن گئے ہیں، مسجد کی میناریں چمک رہی ہے، پر دل میں نماز ہی نہیں ہے۔ مسجد کی میناریں چمک رہی ہے، ہمارے دل میں